ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آ چکے ہیں طوفانی جھوٹ بول کر ایک گروہ ہے تم میں، لا تحسبوا شرا لکم، گمان نہ کرنا کہ یہ برا ہے تمہارے لیے، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے ان میں جو اس نے کمایا گناہ، والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے اٹھایا بیڑا جھوٹ ان میں، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر پر تشریف لے چلتے تو بیویوں ایک کو ساتھ رکھتے۔ سن 6 ہجری میں بنو المصطلق کی غزا پیش آئی اور قرآن عائشہ صدیقہ کا نکلا، آپ اس کو ساتھ لے گئے، خیر و عافیت سے غزا ہو گیا۔ جب وہاں سے واپس ہوئے ایک جگہ قیام کیا گیا، قیام ختم ہونے سے پہلے ام المومنین کو بشری تقاضا ہوا جنگل کی طرف چلی گئی، فارغ ہو کے آ رہی تھی، گلے کا ہار ٹوٹ گیا، اس کے دانے اٹھانے میں دیر لگی۔ عورتیں اس زمانے میں ہلکی پھلکی تھی، تھوڑا کھانا کھاتی تھی، موٹی موٹی نہیں تھی، بخاری نے خود بتا دی، والنساء ذات خفافا، اس زمانے میں عورتیں بہت تھوڑی تھی، چھوٹا تھوڑا کھانا کھاتی تھی، دبلی دبلی تھی، ناچاری ہوا لگ پڑا کو اس کو زنانہ ہے، یہ موٹی موٹی امرت طریقہ ہے۔ کجاوے والوں نے کجاوا اٹھایا، وَظَنُّوا أَنِّي فِيهِ، انہوں نے خیال کیا کہ میں اندر ہوں۔ 14-15 سال کی نوجوان لڑکی ہے اور کم عمر ہے، ہلکی پھلکی ہے، خود کہتی ہے کہ ہمارے جسم پہ گوشت ہی نہیں تھا۔ وَالنِّسَاءُ ذَاتَ خِفَافٍ لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ يَأْكُلْنَ أُلْفًا، تھوڑا سا کہا بخاری کے۔ آگے چل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ عائشہ صدیقہ کا جانے نہیں، آپ نے قافلے کو روکا اور ایک شخص کو مقرر کیا تھا، وہ قافلے کے پیچھے چلتا تھا، جو کچھ رہ جاتا اس کو اٹھا کے پہنچاتا۔ صفوان زکوانی السلمی، وہ وہاں پہنچا۔ ام المومنین نے جب دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے تو اپنی جگہ بنا کے بیٹھ گئی، چادر اوڑھ کر، غم و اندوہ میں آنکھ لگ گئی۔ پیچھے سے وہ بزرگ پہنچا، ام المومنین کو پردے سے پہلے دیکھ چکا تھا، سمجھ لیا انا للہ پڑھ کر اونٹ بٹھایا اور کجاوے میں بٹھانے کے لیے اپنی چادر اس طرح کجاوے کے پیچھے پھینکا تاکہ اس کا ہاتھ ام المومنین کے ہاتھ کو ٹچ نہ کرے۔ بی بی نے چادر پکڑی اور کجاوے میں چڑھ کے بیٹھ گئی۔ دوپہر سے پہلے کو قافلے میں جا ملا اور غیر خوبی سے قافلہ روانہ ہو گیا۔ منافقین کو یہ بات ہاتھ آئی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایک آدمی کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی اور ایک آدمی کے ساتھ جنگل گئی تھی اور ایک آدمی کے ساتھ علیحدگی میں سفر کر کے آئی۔ یہاں سے اس افسوسناک تہمت کا بیان ہے۔ پہلے ایک آیت اجمالاً کہا کہ وہ جو طوفانی جھوٹ بول چکے ہیں وہ ایک گروہ تم میں سے ہے، جس نے اس جھوٹ کا بیڑا اٹھایا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رسول اللہ کے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ کچھ سیدھے مسلمان بھی ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حسان بن ثابت شاعر رسول، مصطح بن اساسہ اور حمنا بنت جحش
زینب بنت جہش کی بہن یہ بھی کہتے تھے ہاں اور پیچھے تو رہ گئی، دیر سے آئی ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ نے یہاں سے یہ بیان کیا لولا سمیت، کیوں نہیں جب تم نے سنا یہ واقعہ، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کر لیتے مسلمان مرد اور عورتیں بانفسہم اپنے بارے میں خیرا، بہتری کا، تم خود ایسے ہو سکتے ہو کہ اوروں کو سمجھتے ہو۔ وقالوا، اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ واضح ہے۔ جس کتاب میں صحابہ پر تہمت ہو کہ حضرت عثمان نے قوم کا مال رشتہ داروں میں بانٹا ہے، خلافت ملوکیت، اور مجددین ناکام ہوئے ہیں احیاء تجدید دین، اور یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹر تھے اور وہ مسولینی تھے، اور صحابہ پر یہودی اخلاق کا اثر تھا تفہیمان، اور نوح علیہ السلام میں جاہلی جذبہ تھا، تفہیم القرآن سورۃ ہود۔ ایسی کتاب ہے کتاب العفق والکذب، خلافت ملوکیت کا نام کتاب العفق المبین، جھوٹ کا پلندہ۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لاتے اس پر 4 گواہ، فإذ لم یأتوا بشہداء، بس اگر نہ لا سکے 4 گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، بس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ بہت دینے سے گزر گئے، وہی میں بھی تاخیر ہوئی، امتحان شدید ہوا، پیغمبر بھی غمگین ہو گئے، ام المومنین کو پتہ چلا سب بیمار ہوئی، اجازت دے کے ماں باپ کے گھر گئی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور فرماتے اگر تم سے یہ گناہ ہوا ہے تو معافی مانگو، مجھے بتاؤ میں معاف کرا دوں گا، استغفار کر لوں گا۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 707۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا غم اور بھی بڑھ گیا، حضرت تم اس طرح کہنا پڑا ہے، تم غیب جان نہیں ہے۔ ایک دن حضرت آئے اور حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اگر تجھ سے یہ کام ہوا ہے تو معافی مانگو، ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبۃ تاب اللہ علیہ، بندہ جب گناہ کرے پھر دل سے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھ گئی، میں نے اپنی ماں کو کہا عجیبی جواب دیا، اس نے کہا میں حضرت کو جواب نہیں دیتا۔ ابو بکر اما جان کو کہا آپ جواب دے، کہا نا ہم حضرت کو جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا اگر میں ایسی بات کا اقرار کر لوں جو میں نے نہیں کیا ہے تم سب مان لو گے، تمہارے دلوں میں بات بیٹھ گئی، اور اللہ جانتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے، اور اگر میں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے تم کہاں مانتے ہیں؟ اور اللہ ان اللہ مبری، اللہ مجھے بری کرے۔ میرا حال یعقوب علیہ السلام کا ہے، غصے میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، ابو یوسف کہا، یوسف علیہ السلام کے والد، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ کہہ کر اور بستر پر گر گئے۔ اور اب تک 40-50 دن ہو چکے تھے، حضرت کو کوئی وحی نہیں آئی، یا دم وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب آپ پر وحی کی کیفیت ہوتی چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، ایک عجیب سی آواز نکلتی، آنکھیں بند ہو جاتی، سردیوں میں موٹے موٹے پسینے موتیوں کی طرح نیچے ٹپکنا شروع ہو جاتے، صحابہ کرام آپ کے اوپر چادر ڈال لیتے، سارا گھر خاموش دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد سر رہے آنکھوں آپ سے وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، اور آپ کا چہرہ چولی کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا ہے۔ پہلے لفظ کہا ابشر یا عائشہ، مبارک ہو عائشہ، ان اللہ قد برأک، اللہ نے آپ کی برکت کی ہے، سورۃ نور نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک فرق کر کے نکلا ہے سب کچھ،
آپ نے سورۃ نور کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ والدین نے حضرت عائشہ کو کہا اٹھے شکریہ ادا کریں، خدا ہستی بڑی، کہنے لگی لا احمد الا اللہ، صرف خدا کا شکر کروں۔ فرماتی ہے میں یہ تو سمجھتی تھی برکت آئے گی، لیکن میں اپنے آپ کو اسے حقیر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا قیامت تک پڑا جائے گا۔ میں تو سمجھتی تھی آپ خواب دیکھ لیں گے، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے۔ اللہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر مہربانی دنیا آخرت میں، ولولا فضل اللہ علیکم فی الدنیا ورحمتہ فی الآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ، پہنچ جاتا تم کو ان باتوں کی وجہ سے جس میں لگ رہے تھے عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ استلقونہ بألسنتکم، جس وقت تم بولنے لگے زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم، اور بول رہے تھے اپنے منہوں سے۔ تلقونا، تلقا یا تلقا، فتلقا آدم من ربی، سیکھنا، بیان کرنا۔ لیکن عائشہ پڑھتی تھی کہ تلقونا نہیں پڑھو، تلقونا پڑھو۔ ولقا ولق یلق، وعدہ یعدو کا وزن ہے۔ الصحاح میں ہے الولق الاصرار علی الکذب، جھوٹ بولنے پر ذکر، الاصرار علی الکذب، مختار الصحاح عبد القادر بغدادی۔ جس وقت تم بولنے لگے منہ سے جھوٹ، اور بول رہے تھے منہ سے وہ جو نہیں تھا تمہیں اس کا علم، اور تم گمان کرتے تھے اس کو معمولی بات، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں ہوا جب سن لیتے، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہتے تھے کوئی حق نہیں ہمیں کہ ہم بات کریں ایسی، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے خدایا، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان بڑا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، واز کرتے ہیں تم کو اللہ کہ لوٹ نہ جاؤ ایسی ایسی باتوں کو کبھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، بیان کرتے ہیں تم کو آیتیں، وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں پھیلنا کو بے حیائی کا، فِي الَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں میں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا دنیا آخرت میں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ جنہوں نے ٹیلی ویژن وی سی آر کو عام کیا ہے، ایجاد کیا ہے، قیامت تک ان کو گناہ ہوگا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر رحمت اس کی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ نرمی کرنے والا رحم والا ہے۔